چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا کہنا ہے ہم امن کا پیغام لے کر آئے ہیں، ہماری جدوجہد امن کے قیام کے لیے ہے۔ نیو یارک میں پاکستانی کمیونٹی سے خطاب میں کہا ہماری جدوجہد ملک کے لیے ہے جس میں ہمیں آپ کا ساتھ چاہیے۔ بلاول بھٹو کی قیادت میں پارلیمانی وفد کا دورہ واشنگٹن، امریکی کانگریس میں پاکستان کوکس کے شریک چیئرمین اور ممبران سے ملاقات کریں گے۔ پاکستانی وفد نے نیو یارک میں اقوام متحدہ میں مختلف عالمی رہنماؤں سے ملاقات کر کے بھارتی اشتعال انگیزی اور پاکستان کی دفاعی حکمت عملی سے آگاہ کیا۔ سیاسی جماعت کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں، نہ کسی ذاتی مقصد کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں۔ ہم ایک طرف سے اپنا ملک کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں اور اس سے بھر کر ہم امن کے پیغام لے کر آئے ہیں اور امن کی جدوجہد کر رہے ہیں۔ اور اس جدوجہد میں آپ کی ساتھ کی ضرورت ہے، آپ کی مدد کی ضرورت ہے۔ یہ بالکل کافی نہیں ہوگا کہ ہم آ کے یہ ڈیلیگیشن آئیں اور ادھر ہم اپنا پیغام دے کے چلے جائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارا خواہش یہ ہے کہ جو پاکستان کا موقف ہے، جو پاکستان کا امن کا پیغام ہے، جو پاکستان کے خلاف ایک سازش کرنے کی کوشش کیا گیا ہے، اس کو بے نقاب کرنے کے لیے بھی ہم آپ کی مدد چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں مدد کریں اور اس سازش کو اپنے اپنے سرکلز میں بھی بے نقاب کریں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو مین آف پیس قرار دے دیا۔ امریکہ کی یوم آزادی کی تقریب سے خطاب میں بولے پاک بھارت جنگ بندی میں صدر ٹرمپ کے کردار کو سراہتے ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا یہ مستند حقیقت ہے کہ پہلگام واقعہ فالس فلیگ آپریشن ہے۔ ہماری تحقیقات کی سنجیدہ پیشکش کا جواب بھارت نے جارحیت کی شکل میں دیا، جس کا جواب پاکستان نے 6 فائٹر جیٹ گرا کر دیا۔ Pakistan and United States enjoy a historic, long-standing and broad-based relationship. President Trump has shown beyond any ray of doubt and imagination that he is a man for peace. He's a man who's against escalation. He's a man who's against Cold War and hot war. He's a man who wants humanity to live in tranquility. He advised both India and Pakistan to trade for trade, investments, and give up war and de-escalate. Ladies and gentlemen, I would like to comment and appreciate this outstanding contribution of President Trump to bring ceasefire in this region. انڈیا تسلیم نہیں کرتا لیکن جنگ بندی امریکی ثالثی میں ہوئی۔ لڑائی میں پاکستان کو کوئی بیرونی مدد حاصل نہیں تھی، ساری کارروائی اپنے وسائل سے کی۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد کا برطانوی نشریاتی ادارے کو انٹرویو، کہا پاکستان نے انڈیا کے 3 رفال سمیت 6 طیارے مار گرائے، تمام شواہد موجود ہیں جو متعلقہ سٹیک ہولڈرز کو دکھا دیے ہیں۔ جنرل ساحر شمشاد کہتے ہیں بھارت کو متعدد بار مسئلہ کشمیر سمیت جامع مذاکرات کی دعوت دی۔ امریکی صدر نے کہا مذاکرات ہوں گے تو ہم مذاکرات کے آغاز کے منتظر ہیں۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک۔ مناسک حج کی ادائیگی جاری، لاکھوں عازمین کا منا میں قیام۔ حج کا رکن اعظم وقوف عرفہ آج ادا ہوگا، سورج غروب ہونے تک میدان عرفات میں وقوف کریں گے۔ حجاج خطبہ حج سنیں گے۔ خطبہ حج عربی اور انگلش سمیت 35 زبانوں میں نشر کیا جائے گا۔ عازمین اذان مغرب کے بعد مزدلفہ روانہ ہوں گے، جہاں مغرب اور عشاء کی نماز ملا کر پڑھیں گے۔ شیطان کو مارنے کے لیے کنکریاں جمع کریں گے۔ حجاج رات کھلے آسمان تلے گزاریں گے، قربانی کریں گے، سر منڈانے کے بعد احرام کھول دیں گے۔ اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل میں غزہ میں مستقل جنگ بندی کی قرارداد منظور نہ ہو سکی۔ غزہ میں مستقل جنگ بندی کی قرارداد امریکہ نے ویٹو کر دی۔ قرارداد کے حق میں 14 ووٹ پڑے۔ قرارداد کے حق میں ووٹ دینے والوں میں پاکستان بھی شامل ہے۔ جنگ بندی کی قرارداد سلامتی کونسل کے 10 مستقل اراکین نے پیش کی۔ امریکی مستقل مندوب ڈورتھی شیاہ نے کہا امریکی مخالفت پر کسی کو حیرانی نہیں ہونی چاہیے، حماس کو شکست دینا اور دوبارہ خطرہ نہ بننے دینا اسرائیل کا حق ہے۔ امریکہ کو اسرائیل کی سیکورٹی کو نقصان پہنچانے والی کوئی بھی چیز قبول نہیں۔
اقوام متحدہ سلامتی کونسل میں امریکہ کی جانب سے غزہ میں مستقل جنگ بندی اور امداد بحالی کی قرارداد ویٹو کیے جانے پر پاکستان کا دو ٹوک موقف۔ پاکستانی مندوب عاصم افتخار نے اپنے خطاب میں کہا، قرارداد کے ویٹو ہونے سے بہت خطرناک پیغام جائے گا۔ غزہ کا حال جہنم سے زیادہ برا ہے۔ غزہ میں اس وقت صورتحال سنگین ہے۔ 54,000 سے زائد فلسطینی شہید ہو چکے۔ سیکیورٹی کونسل کی جانب سے جنگ بندی میں ناکامی تاریخ میں یاد رکھی جائے گی۔ پاکستان آزاد اور خود مختار فلسطینی ریاست کی حمایت کرتا ہے۔ اسرائیل غزہ میں جنگی جرائم اور نسل کشی کا مرتکب ہو رہا ہے۔ پاکستان غزہ میں مستقل سیز فائر اور انسانی امداد کی فراہمی کا مطالبہ کرتا ہے۔